السلام علیکم میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ یہ دین کی معلومات مختصر سے آپ کو دوں گا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اور خودی کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ پاک نے قرآن کے پہلے صفحے میں پہلی آیت مبارکہ میں بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور وہ رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں، زندگی کو قائم رکھنے والے ہیں سارے جہانوں کے۔ یہ جہان جو ہیں یہ تو بہت وسیع ہیں۔ اب صرف ہم دنیا کا جہان دیکھ لیں، اس میں کتنی مخلوقات ہیں، سمندروں میں، خشکی میں، ہواؤں میں۔ ابھی ہم سانس لے رہے ہیں، کتنی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہمارے سانس کے ساتھ اندر جا رہی ہیں، ایسی کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ان مخلوقات کو۔ ان کو بھی اللہ پاک رزق دیتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ انہیں رزق دے رہے ہیں۔ سمندروں میں چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، اللہ انہیں رزق دے رہے ہیں۔ زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں، درندے، جانور، کیڑے مکوڑے، سب کو اللہ رزق دے رہے ہیں۔ جانوروں کے کسی کے 10 بچے بھی ہوتے ہیں، جیسے کتیا ہے، 10 بچے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، مگر دنیا میں آنے سے پہلے اللہ ان کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتیا کے بچے ہو گئے اور وہ جائے دکان والے کے پاس جانا پڑے، کہے نہ میری تجارت ہے نہ نوکری ہے اور میرا تو گزارا کیسے ہوگا، تو میرے 10 بچے ہو گئے اور آنکھیں بھی بند ہیں ان کی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ دودھ پلانے والے جانوروں میں سے کچھ جانوروں کے بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پرندوں میں سے بھی کچھ کی بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی، وہ ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو کھانا لا کر دیتے ہیں۔ تو محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی اللہ رزق دے رہے تھے، اور جب ہم دنیا میں آئے تب بھی اللہ ہی رزق دے رہے ہیں، کوئی اور تو ہمیں رزق نہیں دے رہا نا، اللہ ہی دے رہے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد نوکری نہیں تھی، تجارت نہیں کرتے تھے، پھر بھی اللہ رزق دے رہے تھے۔ تو ساری مخلوقات کو اللہ رزق دے رہے ہیں، اس لیے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی یاد سب سے پہلے ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور دوسروں کے سامنے بھی بیان کرنا، تنہائیوں میں بیان کرنا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کہ اللہ، اے انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا، جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن ایک مکمل جامع کتاب ہے، اور اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انسانوں کے، لاکھوں انسانوں کے سینے میں صرف قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہے یہ نظام، کہ دنیا کی کوئی کتاب لاکھوں انسانوں کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ فرمایا۔ دوسری بات میں آپ سے کروں گا خودی کی۔ خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ سے مانگنا، کہ ہم جھکیں تو اپنے اللہ کے سامنے، اور کسی کے سامنے ہمارا سر نہ جھکے۔ ہم مانگیں تو ایک اکیلے اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہی پالنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، موت اور زندگی کا خالق بنانے والا وہی ہے۔ تو اسی نے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی، اس سے باہر بھی، اور ساری حیاتیات جتنی بھی حیات ہے سب کو وہ رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں رزق دے رہے ہیں، اللہ ہماری زندگی کے ضامن ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اپنے اللہ سے مانگو، کسی اور کے آگے نہ سر جھکاؤ نہ ہاتھ پھیلاؤ، یہی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اپنی زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔